میں بات سن رہے سابق وزیر اعظم اور ان کے وزیر خارجہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے چیلنج دیا تھا بلاول بھٹو زرداری نے مباحثے کا مناظرے کا. شہباز شریف صاحب نے چیلنج کے اوپر چیلنج دیا اور بلاول بھٹو زرداری نے وہ چیلنج قبول کر لیا. لیکن اس کے بعد شہباز شریف کی طرف سے یا مسلم لیگ نون کی طرف سے ابھی تک خاموشی ہے. گرفتاری ہوئی ہے بڑی لاہور سے سابق گورنر میاں محمد اظہر حماد اظہر صاحب کے والد. لوگ کہہ رہے ہیں حماد اظہر کے والد گرفتار, تو والد حماد اظہر کے جو ہے وہ خود بذات خود ایک بڑی سیاسی شخصیت رہے ہیں, سابق گورنر رہے ہیں پنجاب کے اور وزیر اعظم کے امیدوار بھی تھے مشرف کے دور میں 2002 کے انتخابات میں. تو وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. کیوں گرفتار ہوئے ہیں, جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کتنی سالڈ ہے اور اس وجہ سے وہ ریزن بن سکتی ہے الیکشن میں کسی امیدوار کی گرفتاری کی. ان معاملات پر بات ہوگی. اور پھر 3 جلسے آج ہو رہے ہیں بڑے یا 3 بڑی ایکٹیویٹیز انتخابات کو لے کر, اور ان میں جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے, وہ ہے لیاقت باغ کی. لیاقت باغ میں کل شہباز شریف صاحب کا بھی جلسہ ہوا تھا, لیکن سوشل میڈیا پر جو ایون مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ اس پر چیختے چلاتے دکھائی دیے کہ پنڈی والوں نے, جو پنڈی کی تنظیم ہے, پنڈی کے امیدوار ہیں, انہوں نے مروا دیا. پھر کسی نے کہا کہ فلاں کو نظر انداز کر دیا گیا, فلاں کو نظر انداز کر دیا گیا, شاید خاقان عباسی نہیں ہے, اس کا اثر ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو مسلم لیگ نون کے اندر سے راول پنڈی کے جلسے, لیاقت باغ کے جلسے پر تنقید ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ, پنڈال خالی تھا. شہباز شریف صاحب رپورٹ کے مطابق انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا کہ بندے کسی کنٹرول میں کیوں بلایا پئی, جلسہ پراپر کر دیں. ظاہر ہے آپ اگر شہباز شریف سابق وزیر اعظم اور جماعت کے صدر, جماعت کے نمبر 2 کو بلاتے ہیں اور پھر وہاں پہ کرسیاں خالی ہوں تو اچھا نہیں ہوتا. یا جگہ تھوڑی رکھ لیتے نا لیاقت باغ میں جلسہ کرنا اور جلسہ کا نہ بھرنا, بلکہ خالی رہنا, نہ بھرنا تو اور چیز ہے, خالی رہنا بذات خود ایک بڑا ایشو بن جاتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کا کل جلسہ تھا. آج لیاقت باغ میں بلاول بھٹو زرداری جلسہ کرنے جا رہے ہیں. بھی جب میرا آپ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک شاید بلاول بھٹو کی تقریر بھی آپ سن چکے ہو, کیونکہ میں سفر میں ہوں, حیدرآباد میں ہوں, اور یہاں سے جب میں ویڈیو کر کے بھیجوں گا تو کچھ روٹین سے زیادہ ڈیلے کے ساتھ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں, تو تب تک شاید تقریر ہو چکی ہو. سگنیفیکنٹ بہت ہے اس جلسے کی, اس پر میں آتا ہوں. آصفہ بھٹو لیاری میں جلسہ کر رہی ہے. لیاری کی سگنیفیکنٹ بھی پیپلز پارٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیاقت باغ کی بھی, بذات خود راول پنڈی کی امپورٹنس پیپلز پارٹی کے لیے بہت جو ہے وہ زیادہ ہے. اور نواز شریف صاحب سیالکوٹ میں جلسہ کر رہے ہیں, اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. یہ وہ سیالکوٹ ہے جہاں کے لیے کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ مجھے یہاں سے ہروا کر اور عثمان ڈار کو جتوایا جا رہا تھا, اور میں نے آخری ٹائم پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو فون ملایا, ان کو کہا کہ بھائی مینوں ہرا رہے ہو تسی, تو پھر میری سیٹ جو ہے وہ مجھے ملی. یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ نے مجھے ہروانے نہیں دیا. ظاہر ہے الیکشن جس طرح کے تھے, ریگڈ الیکشن تھے اس وقت, تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال وہاں پر اب سیالکوٹ میں جو سیالکوٹ کا سیاسی منظر ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہوا ہے. وہاں پر ہمدردی کا ایک کارڈ کھیلا جا رہا ہے. عثمان ڈار کو اٹھا لیا گیا, عمر ڈار روپوش ہوئے, عثمان ڈار اچانک منظر عام پر آ گئے کامران شاہد کے پروگرام میں, اور پھر ان کی والدہ نے کہا کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ ان کو پارٹی کے خلاف, عمران خان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے. اور اس کے بعد عثمان ڈار نے کہا کہ جی دیکھیں آپ, جس طرح کے ماحول میں میں تھا تو ہر کوئی بھی بندہ کچھ بھی اس طرح کی فرمائش پوری کر سکتا ہے. یعنی انہوں نے عمران خان کے اوپر جو لگائے گئے الزامات تھے یا ان کا جو انٹرویو تھا, جو موقف تھا, وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا انٹرویو میں کہ میری والدہ وہاں سے ریحانہ امتیاز وہ انتخابات لڑے گی اور وہ لڑ رہی ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سیالکوٹ کی یہ سیٹ مسلم لیگ نون کے لیے آسان نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بہت پرانے سیاستدان ہیں, ان کی ایک اسٹرگل بھی ہے, مشرف کے دور میں جیل بھی انہوں نے کاٹی ہے, ابھی عمران خان کے دور میں بھی وہ جیل میں رہے ہیں. تو لیکن گراؤنڈ پر جو لوگ ہیں سیالکوٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ بڑی اوکھی نکلے گی مسلم لیگ نون اگر نکال پائی تو مقابلہ بڑا سخت ہوگا. تو نواز شریف صاحب کا سیالکوٹ کی جناح گراؤنڈ میں جلسہ, تو 3 بڑے جلسے آج ہیں. اور کیونکہ انتخابات میں باقی ٹوٹل بچے 11 دن, 9 دن ہے الیکشن کیمپین کی, تو الیکشن کیمپین ختم ہو جائے گی 6 کو, تو 6 تک کی وقت ہے. اس لیے آپ کو کہما کہمی, ایکٹیویٹی, شور شرابہ, چیلنج, اس کے اوپر چیلنج,
وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہے ہوں گے. تو چیلنج پر میں آتا ہوں. پہلے میں ذرا لیاقت باغ کا ذکر کر لوں. بلاول بھٹو زرداری نے خود ٹویٹ کیا کہ آج میں لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کروں گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری والدہ نے آخری خطاب کیا تھا, اور ظاہر راولپنڈی وہ شہر ہے جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی. ان کا جنازہ گڑھی خدا بخش بھیجا گیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کا جنازہ وہیں سے گڑھی خدا بخش کیا تھا. تو امپورٹنس بہت زیادہ ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے, خاص طور پر کیونکہ وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 دسمبر کو جب اپنی والدہ کی برسی پر وہ خطاب کرتے ہیں, والدہ کا ذکر کرتے ہیں, تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی اپنا ایاز میلوں پر حیدرآباد میں ہی, یہاں جہاں میں ہوں یہاں سے کوئی 3 کلومیٹر دور سندھ میوزیم میں ایاز میلہ ہوتا ہے, وہاں پر آئے تھے. تو وہاں پر ایک اپنا ہماری بہت بڑی شاعرہ سحر امداد صاحبہ نے بے نظیر بھٹو شہید پر لکھی نظم پڑھی تو بلاول بھٹو آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے ہوئے تھے. تو لیاقت باغ کا جو جذبہ کی جو اہمیت ہے بہت زیادہ حساس اور جذباتی بھی ہے. وہی بلاول بے نظیر بھٹو شہید 27 دسمبر کو خطاب کرنے کے بعد شام 5 بجے جیسے ہی جلسہ گاہ سے نکلی تو جلسہ گاہ سے نکلتے ہی ان پر حملہ ہوا تھا اور وہ شہید کر دی گئی تھی. اسی جگہ پر جا کر جہاں پر ان کی والدہ شہید ہوئی تھی, الیکشن ریلی تھی, الیکشن جلسہ ہی تھا وہ بھی, تو وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو آج 2007 کے بعد بلاول بھٹو زرداری لیاقت باغ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. آصفہ لیاری میں, لیاری 2018 کے انتخابات کے بعد کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے, اور یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ابھی جو بلاول بھٹو نے لاہور میں جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن کراچی میں لیاری کا حلقہ چھوڑ دیا, کیونکہ یہ تھا تاثر دیا جا رہا تھا, سمجھا جا رہا تھا, الزام تھا, سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ جی کیونکہ پیپلز پارٹی لیاری میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اس لیے بلاول بھٹو زرداری نے دوڑ لگا کر لیاری سے لاہور آ کر الیکشن لڑنا مناسب سمجھا. اب میرا نہیں کیا کہ وہ لیاری زیادہ ایزی تھا ان کے لیے لاہور کی نسبت. لاہور میں ان کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بلاول بھٹو نکال لیں گے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بہت ٹف ہو, لیکن لیاری کی نسبت بہت جو ہے وہ مشکل حلقہ ہے 127. تو یہ تو ہو گیا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی الیکشن کے منظرنامے پر. اب دوسری چیز, وہ چیلنج پر میں آتا ہوں. دوسری چیز جو ہوئی ہے, گرفتاری ہوئی ہے معاذ اظہر صاحب کے والد سابق گورنر میاں محمود اظہر N129, وہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور پولیس نے ان کو حراست میں لینے کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے, الیکشن ریلی نکال رہے تھے. اب بھائی الیکشن کے دنوں میں دفعہ 144, کم از کم الیکشن کمیشن کو اس پر سوچنا چاہیے کہ مطلب بلاول بھٹو کا جلسہ ہو سکتا ہے, مریم نواز ریلی نکال سکتی ہے لاہور میں, نواز شریف صاحب شہر شہر جلسہ کر سکتے ہیں, جماعت اسلامی جلسے کر سکتی ہے, عوامی نیشنل پارٹی جلسے کر سکتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جلسے کر سکتے ہیں, آصفہ بھٹو لاہور گلیوں میں پھر سکتی ہے. تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جن کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں جن کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, ان کو صرف اس وجہ سے گرفتار کر لیا گیا کہ جی وہ دفعہ 144 تھی, تو اس وجہ سے الیکشن نہ کرنا ہے, پھر دفعہ 144 ہی نافذ کرنا ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ بے شک آپ نہ دیں, لیکن کی نظر تو آئے نا کہ جی مطلب یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو لوگ نو میں ملوث ہیں ان کے فیصلے ہو جانے چاہیے, اور ان کو سیاسی عمل سے دور کیا جانا چاہیے. جو اپنے اس کی پر پچھتا نہیں رہے, جن کو کیا کہتے ہیں یہ ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ ان سے بہت بڑا جرم ہو گیا تھا, جو ابھی بھی ہڈ گرمی میں کہ نہیں جی یہ تو ہمارا حق تھا, تو ان کو ان کا پھر کیونکہ پرتشدد سیاست کی اجازت نہیں ہے نا, تو ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. لیکن جو نومی میں ملوث نہیں ہے ان کے ساتھ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ 2-3 روز پہلے خبر آئی تھی کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, لاہور میں تھے کہیں جعفریہ کالونی میں, وہاں پر پولیس کے چھاپے سے پہلے وہاں سے حماد اظہر صاحب جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے. تو بہرحال اب یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہے, اس پر بہت تالیاں بجا رہے ہیں لوگ, بہت زیادہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, وہ تالیاں بجا رہے ہیں جو کل خود اسی مصیبت میں تھے. تو نہیں بجانی چاہیے تالیاں کسی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح کی مصیبت میں دیکھ کر. ہاں پولیٹیکل پارٹی کی جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ اگر اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے, اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن دشمن مرے تا خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. تو ہر کسی پر یہ وقت آئے گا. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیلنج دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ یہ آپ اپنا منشور لائیں, میں اپنا منشور لاتا ہوں, آئیں مباحثہ کرتے ہیں نیشنل میڈیا پر. اچھا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون کے دوست اس پر کیوں چڑھ رہے ہیں. ان کو
یہ دعوت قبول کر لینی چاہیے تھی، یا کم از کم کوئی ڈیسنٹ وے میں اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ پہلے تو اس پر ٹرولنگ ہوئی، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ آپ کا ناروال میرا لاروال آپ کا لاڑکا، بہت اچھی چیز، ٹھیک بات تھی، لیکن اب جو کچھ ہوا، کل کا بچہ اور کل وزیر خارجہ تھا، جا کے دکھا رہے جی طرح طرح کی ٹرولنگ، جس طرح کی آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کا چیلنج قبول کیا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کل، جس میں انہوں نے کہا کہ کل ایک صاحب نے، پہلے تو مطلب مسلم لیگ نون کی مرکزی لیڈرشپ احسن اقبال نے ایک بار کہا کہ آپ کا لاڑکا نے میرا ناروال آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس پر خاموشی اختیار کی گئی، اور یہ بار بار خبر بھی آتی رہی کہ بلاول کو اگنور کریں، یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار، کیونکہ شہباز شریف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سے زیادہ وزیر اعظم کے تگڑے امیدوار ہیں، انہوں نے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جواب دیا کہ کل ایک صاحب نے نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دی، وہ نواز شریف کو مناظرے کے بجائے سندھ کے معائنے کی دعوت دیتے تو اچھا تھا، مناظرہ بھی ہو جاتا اور موازنہ بھی۔ ایک اور تھا شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ، کسی کو شیر سے شکایت ہے کہ وہ شکار نہیں کر رہا، کیونکہ بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ شیر خود شکایت نہیں کر رہا، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شیر دانت تیز کر رہا ہے، 8 فروری کو پتہ لگ جائے گا، بلکہ لگ پتہ جائے گا۔ بہت زبردست، یہ ایسی اسپرٹ ہونی چاہیے سیاسی لوگوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اس کا شہباز شریف صاحب کے اس چیلنج کو قبول کیا، چیلنج کیا تھا کہ آپ مناظرہ کیوں کہہ رہے ہیں، مباحثہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ معائنہ کروائیں نا سندھ کا، کہ آپ نے وہاں کیا کیا ہے، نواز شریف صاحب آتے ہیں معائنہ کروائیں نواز شریف صاحب کو، تو بلاول نے کہا آ جائیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے خاموشی۔ بلاول نے کیا کہا کہ میں مناظرے اور معائنے کے لیے تیار ہوں، میاں نواز شریف صاحب مجھ سے خیرپور گمبٹ میں وہ جو اسپتال بنا ہے مناظرہ کر لیں، جہاں کا اسپتال پنجاب کی کسی بھی اسپتال سے بہتر ہے اور یہاں علاج بھی بالکل مفت ہے، اور میاں صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی گمبٹ کا دورہ نہیں کیا، وہ تھر پار کر آ جائیں، وہاں کے انفراسٹرکچر کا معائنہ بھی ہو جائے اور چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے۔ تھر میں کوئلے کا منصوبہ جس کے آپ اور آپ کے بھائی مخالفت کرتے تھے، کراچی نہیں بلکہ فیصل آباد کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے، میاں صاحب کراچی کی NICVD کے باہر مباحثہ کر لیں، جہاں گزشتہ برس پنجاب کے 88,000 سے زائد افراد کا علاج ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پنجاب کے اسپتالوں میں ایسی سہولیات موجود نہیں۔ رائے فرار اختیار نہ کریں، براہ کرم بتائیں کہ کس شہر میں اور کس تاریخ کو آپ کے بھائی نے مباحثہ کرنا ہے۔ یعنی بلاول نے چیلنج قبول کر لیا، انہوں نے کہا کہ بتائیں سندھ کے کس شہر میں آنا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، اور کہا گیا تھا کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، سلو پوائزننگ ان کی ہوئی ہے، وہ اور ان کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، ایون شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ کچھ ہو جائے گا، گلے پڑ جائے گا بھائی معاملہ، بھیجے باہر۔ تو عمران خان صاحب نے عدالت کو کہا کہ بھیج دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعد میں تو عمران خان صاحب نے جو ڈرامے کیے سو کیے، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اور پریس کانفرنسز میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ آئیں، NICVD میں ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، آپ کو جو دنیا کی جدید ترین سہولیات وہاں موجود ہیں، آپ یہاں آ کر علاج کروائیں۔ تو معائنے کی دعوت تو میرا خیال ہے 2019 میں بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کو طبی معائنے کی دے چکے تھے، لیکن اب یہ جو چیلنج تھا جس پر مسلم لیگ نون خاموش تھی، تو ذرا بلاول بھٹو کو کہ اس چیلنج کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں مل رہی تھی، لیکن چیلنج کے جواب میں جب مسلم لیگ نون نے چیلنج کیا ہے نا، اور پھر اس چیلنج کو بلاول بھٹو نے قبول کیا ہے، تو اب مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو کو کہ اس چیلنج کو قبول کریں، کیونکہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ شہر بتائے نا نواز شریف صاحب، اب وہاں پہ معائنہ کروائیں چل کے، نواز شریف صاحب مناظرہ بھی ہو جائے گا، معائنہ بھی ہو جائے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی آئیں مناظرہ بھی کر لیتے، معائنہ بھی کروا لیتے، تھر لے چلتا ہوں آپ کو، گمبڑ لے چلتا ہوں آپ کو، کراچی لے چلتا ہوں آپ کو۔ تو بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے 15 سال میں جو کچھ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، لیکن میری نظر میں وہ کافی نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر شہباز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے دیا گیا مباحثے کا چیلنج قبول کیا اور چیلنج کے اوپر چیلنج دیا ہے، تو پھر اس کو پورا کریں گے تو ظاہر ہے بہتر ہوگا، نہیں پورا کریں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے ذرا نیگیٹو مارکس ملیں گے ان کو کہ بھی آپ نے چیلنج دیا تھا اور وہ چیلنج قبول ہو گیا تو آئے
تو بہرحال یہ اچھی اور مثبت چیز ہے یہ کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی کارکردگی کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں، نہ کہ شخصیت، ذاتیات اور کردار کے اوپر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔